رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اور اس وقت تمہارا امام امت محمدیہ ہی میں سے ہوگا۔ ایک اور جگہ فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی۔ فرمایا پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس وقت اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ فرمائیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی علامات اور حالات سن لو۔ وہ جوان ہوگا، بال سخت پیچیدہ ہوں گے، اس کی آنکھ بے نور ہوگی، میرے خیال میں وہ عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندے، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں کتنے عرصے رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کی برابر، اور ایک دن 1 مہینہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دنوں کے برابر ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کی برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے کیا ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ہر وقت نماز کے لیے اس کی مقدار کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ فرمایا بارش کے اس کے بادل کی طرح ہوگی، جیسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی اونٹ وغیرہ جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن لبریز اور کھوکیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک قوم کے پاس آ کر ان کو اپنے باطل دعوے کی طرف بھلائے گا، وہ اسے رد کر دیں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، مگر یہ لوگ صبح کو اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے اموال میں سے ان کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب نوجوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے شانہ کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ ابھی یہ اسی قسم کے حال میں ہوگا کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو بھیج دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔
جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ آپ کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی اسی وقت مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے دھوکہ و فریب سے محفوظ رکھا ہوگا، تو آپ ان کے چہروں سے غبار صفر یا آثار رنج و مصیبت کو پونچھ دیں گے اور جنت میں ان کے درجات عالیہ کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنے ایسے بندوں یاجوج ماجوج کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے خالص بندوں مومنین کو کوہ طور پر جمع کر لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجیں گے کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے، اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے باعث یہ نوبت آ جائے گی کہ ایک بیل کے سر کو 100 دینار اشرفیوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بس اللہ ان کے اوپر وبا کی صورت میں ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جبل طور سے زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر ہر جگہ بھی ایسی نہ ملے گی جسے یاجوج ماجوج کی لاشوں کی چکنائی اور تعفن نے بھر نہ دیا ہو۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجہ میں اللہ ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا کوئی خیمہ، یعنی یہ بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوں گی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا کہ اپنی پیداوار اگا اور اپنی برکت اثر نو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس زمانہ میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے آدمیوں کی ایک جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائیں پورے قبیلہ کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے زیرین حصے میں اثر انداز ہو کر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گا، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کیا کریں گے، یعنی مسلمان سارے ختم ہو جائیں گے اور سارے کافر دوبارہ آباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین انسانوں پر آئے گی۔